الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ صحیح بخاری سے ہم حدیثوں کا مطالعہ کر رہے تھے، جو حدیث نمبر 78 ہے اسی سے ملتی جلتی بالکل ایسے ہی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ آئیے آگے حدیث نمبر 79 پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے، جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں، تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مابعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں فرمایا۔ حتہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے، اور صف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ تو اب دیکھیے کہ جو آپ کو اسلام دے کے بھیجا گیا، جو آپ کو علم و ہدایت دے کر بھیجا گیا، اس کے بارے میں بتا رہا ہے ایسے ہے جیسے ایک بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی مثال ہے کیونکہ آسمان سے وہی اتری ہے، آسمان سے ہی بارش اترتی ہے، اس کی مثال دی گئی ہے جو زمین پر برستی ہے۔ اب دیکھیے کہ زمین پر برستی ہے تو کوئی زمین ہوتی ہے جو کہ خشک ہوتی ہے، اس کو پی لیتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا کرتی ہے، اس پہ خوبصورت باغات اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، گھاس اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوتی ہے جو کہ پانی کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے، روک لیتی ہے، وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے پانی، اور وہاں سے پھر باقی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جن پہ پانی پڑتا تو ہے لیکن نہ وہ روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ مثال ہے، کسی نے جو ہے ہدایت قبول کرتا ہے اپنے اندر اور اس سے پھر سبزہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خوبصورت اسلام کی یعنی جو تعلیمات ہیں اس کے نتیجے میں اس کی پرسنالٹی میں یعنی ایسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ایسا فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ سبزے سے مثال ہے۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کو اپنے اندر یعنی اب جیسے بتایا جیسے پانی جمع کر لیتے ہیں اور پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں اس میں وہ کام آ گیا جیسے امر بالمعروف کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ لیکن تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو جن تک بات پہنچ گئی، جن تک قرآن پہنچ گیا لیکن انہوں نے اس سے بالکل کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ تیسری قسم کے ہیں کہ پانی کو نہ روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں، یعنی انہوں نے ضائع کر دیا اس چیز کو۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں سے ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ تو قیامت کے قریب کی کچھ علامات ہیں، کچھ اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے ایک ہے علم دین کا اٹھ جانا، علم دین جو ہے اس کا دور ہو جانا، اور یعنی کہ لوگ جو فیصلہ کریں گے، جو کام کریں گے وہ جہالت سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ شراب جو ہے علانیہ، یعنی ابھی بھی دیکھا جائے تو کئی ملکوں نے اس کو، مسلمان ملکوں نے اس کو پرمٹ دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ شراب جو ہے پی جاتی ہے، منع نہیں ہے، تقسیم خرید و فروخت بھی کیا جاتا ہے، پی بھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے زنا کا بہت زیادہ پھیل جانا، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بہت بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بعض وہی ہیں جو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھی ہیں۔
اس میں کچھ مزید بیان ہوئی ہیں کہ عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہو جانا، مردوں کی تعداد کا کم ہو جانا، اور حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کو خواب آیا، خواب میں آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، آپ نے اس کو پیا تو اس کی جو اس کا نور تھا، اس کی برکتیں تھیں، یہاں تک کہ آپ کے ناخنوں سے جو ہے اس کی تازگی نظر آنے لگی، اور پھر جو بچا ہوا علم تھا وہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ علم کا پیالہ تھا، علم کا جو ہے وہ آپ نے پیا، اور جو بچ گیا وہ حضرت عمر بن خطاب نے پیا۔ تو اس سے جو ہے حضرت عمر کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کے خواب میں ان کو بشارت ہوئی کہ جو علم جو ہے کچھ ہمارے نبی نے اس سے نوش فرمایا، جیسے دودھ سے اس کو دیا گیا ہے، اور جو بچا ہوا تھا جو علم تھا وہ حضرت عمر کو دیا گیا۔ آئیے ہم اپنی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں، تفسیر کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسبہ جس نے کمائی، سیئہ کوئی برائی، وحاطت اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے، دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ حدیث یہ آیت جو ہے پچھلی آیت سے لنکڈ ہے، جس میں یہودیوں کا ایک غلط گمان تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوزخ کی آگ ہمیں تو نہیں چھوئے گی، صرف چند دن ہوں گے، اور پھر یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم یعنی بخشے بخشائے لوگ ہیں ہم، کیونکہ بنی اسرائیل ہیں، ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوگا، تم نے سوچا کہ تم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ جو کوئی اپنی بدی کمائے گا، کوئی بھی برائی کمائے گا، وہ اس کے چکر میں پڑا رہے گا، اور وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ تو ان کی اس جو گمان تھا اس کا اس آیت میں رد کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہی لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ گنہگار ہیں وہ لوگ جو ہے جہنم میں جو ہے اپنی برائیوں کی سزا کے طور پہ پڑے رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس میں بتایا گیا لیکن جو لوگ ایمان لے آئیں، حق کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اور تمام ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں، سب پہ ایمان لائیں، اور پھر نیک عمل بھی کریں، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل بھی کریں، تو پھر وہ اصحاب الجنہ ہوں گے، جنت والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، یہ جو ہے قرآن میں جگہ جگہ آتا رہے گا، تو وہاں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔
وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ اللہ کے سوا وبالوالدین اور ماں باپ سے احسانا حسن سلوک کرنا وذی القربى اور قرابت دار والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکینوں وقولوا اور تم کہنا للناس حسنا لوگوں سے اچھی بات واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا ثم تولیتم تم پھر گئے الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے منکم تم میں سے وانتم ثم معرضون اور تم پھر جانے والے ہو۔ اور یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں میں بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ تو یہ چونکہ آیتیں بنی اسرائیل سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو آگے تک کچھ رکوع ہیں وہ بنی اسرائیل کے ہی مختلف واقعات، پھر ان سے لیے گئے مختلف وعدے، ان کے ساتھ جو معاملات پیش ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے بنی اسرائیل سے ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، انہیں کو ہی بلایا جا رہا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے خلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھی دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں نمبر آزما ہوتے۔ یہ فعل صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے اسیران جنگ دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا، اور اس فدیے کے لیے دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا۔ گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے تھے کہ اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے۔ تو اب جو ہے یہ آپس میں کیوں بھی خود بھی گروہ بنے ہوئے تھے، خود بھی ان میں ڈویژنز ہوئی ہوئی تھیں۔ تو معاملہ کیا ہوتا تھا کہ ان میں جب کسی قبیلے کے فار ایگزامپل آپ اہل آئے ہیں اور اس کی جس کے ساتھ بھی آپ جنگ ہو رہی ہے، کسی کے آپ ساتھی ہیں، اب ان کی کسی اور کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا جنگ میں ساتھ دینا، بھلے آگے یہودی ہی ہوں، دین کی بیسس پہ جنگ نہیں ہوتی تھی، اپنے بس ذاتی مفاد کی بیس پہ ہوتی تھی۔ پھر جب قیدی آتے تھے تو وہ بھلے یہودی ہوں لیکن یہ انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیتے تھے، اور فدیہ کا یہ جو بیان ہے یہ اپنی کتابوں سے لیتے تھے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے ہی لڑ کے قیدی بنا لی اور پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس آیت میں جو ان کو تنبیہ کی گئی کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا نمبر ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ کا کوئی شریک مت بنانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یتیم و مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور لوگوں سے بھلی یعنی اچھی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور یہ ہم نے ان باتوں پہ ان سے عہد لیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے شرک پہ کے خلاف نفی ہوتی ہے، توحید کا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی اتنا امپورٹنٹ کام ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک رکھنا۔ پھر رشتہ داروں، یعنی آپ صلہ رحمی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ صدقہ خیرات کچھ بھی دینے لگے پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے نیک سلوک کرنا اور لوگوں میں بھلی بات کہنا، یعنی اچھی بات کہنا۔ اب جو ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، یہ بھی بھلی بات ہے، برائی سے روکنا یہ بھی بھلی بات میں ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو حکم جو دیے گئے تھے، نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں کامن رہے ہیں، باقی احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں تھوڑا بہت، لیکن نماز اور زکوٰۃ جو ہے ہر شریعت میں جو ہے یہ حکم لازمی رہا ہے کہ ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو کہو کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو بتایا گیا ان سے عہد یہ لیا تھا لیکن تھوڑوں کے سوا سب پھر گئے۔ ہم بھی دیکھیں کہ کتنے اس عہد پہ قائم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پہ آج بھی قائم ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آیت نمبر 84۔
وَإِذْ أَخَذْنَا آیت نمبر 84 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون ولا تخرجون اور نہ نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ پھر ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کے گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ یہ جو پیچھے آیت کی تفسیر گزری ہے نا، اسی کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، یہ والی بھی اور اگلی آیت بھی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، جو بھی ان کو یہی کہا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مت لڑیں اور نہ ہی ایک دوسرے کا خون بہائیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو بے گھر کریں، اور انہوں نے اس پہ عہد کر لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ آیت نمبر 85 ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق کو منکم تم میں سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے والعدوان اور سرکشی سے وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ محرم علیکم حالانکہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کو افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پہ وتکفرون اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا فما جزاء سو کیا سزا من یفعل جو کرے ذالک منکم یہ تم میں سے الا سوائے اس کے خزی و رسوائی ہو فی الدنیا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامہ قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی ہر کار سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اسی سے جو پچھلی آیت میں ہم نے اس کی تفسیر جو ہے اسی کی پڑھ لی تھی کہ یہ لوگ جو ہے عرب قبیلوں میں جن کے ساتھ ان کی تعلقات ہوتے تھے، جن کے ساتھ یہ جن کے حلیف تھے یعنی جن کے ساتھی تھے، مثال کے طور پہ اوس و خزرج کے ساتھی ہیں، ان کی کسی اور یہودی قبیلے سے کہیں لڑائی ہوئی، یہ اس میں ان کا ساتھ دیتے تھے، یعنی ناحق ایک دوسرے کا قتل کرنے میں جو ہے ان کا ساتھ دیتے تھے، ظلم و زیادتی کے ساتھ جو ہے جتھے بازیاں کرتے تھے، یعنی گروپ جو ہے بنا لیتے تھے کسی ایک قبیلے کے خلاف، اپنے ہی کسی ایک قبیلے کے خلاف، پھر ناحق ان کا قتل بھی کرتے، جو قید میں
آ جاتے ان کو جو ہے فدیہ لے کر چھوڑتے، اور فدیے کو جو ہے اپنی کتاب سے، بائبل سے وہ ظاہر کرتے کہ اس میں جائز ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بائبل میں فدیہ لے کر چھوڑنا تو جائز ہے، لیکن کیا ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا، پھر جو ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، بے گھر کرنا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس میں ان سے بہت امپورٹنٹ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی جو تمہیں اپنے مطابق صحیح لگتا ہے، جہاں پہ تمہارا فائدہ ہے، فدیہ مل رہا ہے، وہاں صحیح ہے، لیکن جو ہے جہاں پہ تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے فساد مت پھیلاؤ، وہاں پہ تم کفر کرتے ہو۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ تم بعض پہ ایمان لاتے ہو، بعض پہ کفر کرتے ہو؟ پھر کہا گیا جو ایسا کریں گے ان کی سزا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ یعنی آج ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیں قرآن میں سے بعض حصہ جو ہے ہمیں جو ہمارے مطابق ہوتا ہے، ایز لگتی ہے، اتنے پہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن بعض حصے کا ہم انکار کرتے ہیں، بعض حصے کا ہم کفر کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ جو ایسا کریں گے ان کی سزا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو آج دیکھیے کہ کیا مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہو رہا؟ تو واقعی ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہیں، جہاں پہ ہمارے اپنے یعنی کوئی فائدے ہیں، وہاں تک ہم چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ جہاں پہ جو ہے کوئی مشکل آ جائے وہاں پہ ہم لوگ اپنے یعنی ایمان کے مطابق جو ہے ہمارے عمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کریں گے دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار بھی ہوں گے اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف بھی پھیرے جائیں گے۔ آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا ہم اور نہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یعنی اب بتایا جا رہا ہے انہوں نے جو ہے آخرت کے بدلے، آخرت پہ چلنا کیا تھا کہ اللہ کے احکامات پہ چلتے، اور اللہ کے جو انعام ہے، جو جنتیں ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں، اس کو پاتے، لیکن انہوں نے دنیا جو ہے انہوں نے آخرت بیچ دی، اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا خریدی، دنیا کا ادنا مال خریدا۔ یعنی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کتابوں میں تحریفیں کی، یہاں بھی دیکھیں کہ فدیہ لینے کا معاملہ یا جو بھی انہوں نے، اب یہ ایک طرح سے دین میں تحریف ہے، اور اس کے بدلہ انہوں نے کیا کیا، دنیا کی زندگی کے کچھ وقتی طور کے فائدے کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پہ بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسول رسول، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ کو، ابن مریم کا بیٹا، البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اس نے مدد کی، بروح القدس روح قدس کے ذریعے، أَفَكُلَّمَا اور پھر جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہ چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔
تو آپ دیکھیے کہ جو پچھلے واقعات تھے وہ میکسیمم وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے، بلکہ تقریباً سارے ہی وہ واقعات تھے۔ یہاں سے اب نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے گزرنے کے کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور عظیم نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم عطا فرمائے، ان کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے لیکن تمہارا کیا طریقہ تھا، پہلے اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اور روح پاک سے ان کی مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک سے مدد کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے، اور جبریل بھی ہیں جو وحی کا علم لاتے ہیں، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات بنایا تھا، یعنی ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کی مدد کی روح پاک سے، یعنی علم وحی سے، حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور وہ خود بھی جو ہے روح پاک تھے، یعنی روح اللہ کہلاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی صفات عطا کیں، ان کی مدد فرمائی، ان کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ روشن نشانیاں یعنی ایسی تھیں کہ جنہیں جو بھی دیکھتا قبول کر لیتا۔ اور روشن نشانیاں کیا تھی، کیا کیا معجزے تھے حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کے مریضوں کو جو ہے ٹھیک کرنا، اندھا پن دور کرنا، جو کچھ لوگوں نے کھایا، جو کھا کے آئے ہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے ان کو بتا دینا، یعنی اتنے سارے کھلے کھلے معجزات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا۔ تو بتایا گیا ہم نے روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ لیکن تمہارا کیا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے وہ ایسی چیز لاتا ہے جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف ہو، یعنی شریعت لاتا ہے، اور تمہاری خواہشات نفس ظاہر اس کے خلاف ہوتی ہیں، تو تم اس کے مقابلے میں سرکشی پہ اتر آتے ہو۔ تو ان بنی اسرائیل جو ہے مشہور ہیں اس میں کہ انہوں نے انبیاء کا، جو نبی اور رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے حق بتانے کے لیے، انہوں نے ان کے قتل کیے ہیں معاذ اللہ۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ نبی کی ویسے شان میں گستاخی کرنا، لیکن یہ گناہ اس سے اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ قتل کر دینا، نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو بھی قتل کی سازش جو ہے کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم سے آسمان پہ بلا لیا تھا، اور آپ جو ہے قریب قیامت آپ دوبارہ ظاہر فرمائیں گے، دوبارہ ظاہر ہوں گے دنیا پہ، اور شریعت محمدی پہ چلیں گے۔ تو یہ اس جو ہے واقعات کی طرف نشاندہی ہے۔ آگے جیسے جیسے آتے جائیں گے ہم ان کی تفسیر جو ہے سنتے جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آج ہم نے جو کچھ سنا تفسیر میں، جو کچھ ہم نے احادیث مبارکہ میں سنا، اللہ تعالیٰ سننے، یاد رکھنے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نفع بخش علم بنائے، اس سے ہمارے علم و حکمت میں اضافہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔